المصطفیٰ، اما بعد، دو تین متفرق باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ ایک بات تو معمولات کے بارے میں، جب ملاقات کو بہت دن ہو جاتے ہیں تو اکثر لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا تو اس میں عام طور سے خود ہی لوگوں نے بتایا سستی آ گئی، تو اس کی کوشش کریں کہ یہ صورت نہ پیدا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل کا زمانہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہ جو آپ کے معمولات ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، یہ سب اللہ کی طرف رجوع ہی کی تو صورتیں ہیں۔ اور یہ چیزیں جتنی پختہ ہو جائیں گی تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اللہ کی محبت بڑھ جائے گی تو اللہ کی مرضی میں راضی رہنا آسان ہو جائے گا۔ انسان کا کام یہی ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، اور جس قسم کے مسائل و مشکلات سے بہت سے لوگ دو چار ہوتے ہیں، اللہ ان سب سے ہمارے بچوں کو اور ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ دعا ہے اور انشاءاللہ یہ قبول ہوگی۔ لیکن اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے طور پر اس بات کا ذہن بنائے رکھیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے دنیا میں پیش آتا ہے اس پر ہم راضی ہوں۔ یہ کام تبھی آسان ہوگا جب معمولات کی پابندی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کچھ دنوں تک مسلسل محنت کر لیتے ہیں رابطہ رکھتے ہوئے، ان کو پختگی آ جاتی ہے اور پھر عادت پڑ جاتی ہے، چھوٹتا نہیں ہے، چھوٹتا بھی ہے تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک پختگی نہیں ہوتی تو چھوٹنے کے بعد دوبارہ شروع نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتیں نقل کی ہیں۔ ان سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت تلاوت کی پابندی نہیں ہوتی، ایک دن تلاوت کی، کچھ دن تلاوت کے بعد ناغہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر شروع کر دیا کرو، یہ بھی ایک پابندی ہے۔ آدمی ناغے کی وجہ سے چھوڑے نہیں پھر شروع کر دے، یہ بھی تو ایک پابندی ہے۔ تو ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ایک دن چھوٹ گیا تو اگلے دن بھی چھوٹے گا، اور پھر تیسرے دن بھی چھوٹے گا، اور اس کے بعد چھوٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ غلط ہے۔ معمولات کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ معمولات ہیں، عملیات نہیں ہیں۔ مقصد صرف وہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بندگی کا مزاج بنانا ہے۔ تو اس زمانے میں سستی جو آئی ہے اس کو دور کر لیں، اور یہ پکی بات ذہن میں رکھیں کہ چاہے بزرگوں کی توجہ اور نظر سے بہت فائدے ہوتے ہوں اور کسی کا کام بھی چل جاتا ہو، لیکن سب کا نہیں چلتا۔ اپنی محنت اصل ہوتی ہے، اپنی محنت جو ہوگی ذکر میں خاص طور سے وہی کارآمد ہوتی ہے زیادہ تر، اور اسی سے آدمی میں پختگی آتی ہے۔ جتنی زیادہ اپنی محنت ہو جائے گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ محنت جب ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے، وہ بولتی ہے، انسان کی شخصیت پر اس کا رنگ چڑھتا ہے، الگ ہو جاتا ہے انسان۔ یہ کوشش کیجئے کہ وہ بات پیدا ہو جائے، یعنی اس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، کچھ کرنا الگ سے نہیں ہے، یہ معمولات پابندی سے کر لیجئے، تو پھر آپ کی شخصیت میں خود بخود وہ تبدیلی آ جائے گی جس کی ضرورت ہے۔
زبردستی منوانا نہیں پڑے گا. آپ خود سوچیں، مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا ہے، حفظ کر رہا ہے، استاذ کے سامنے وہ محنت کر کے اس نے حفظ کر لیا، ساری دنیا مان لیتی ہے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے. ایک آدمی حفظ نہ کرے، محنت نہ کرے اور خواہ اپنے نام کے ساتھ لگانا شروع کر دے کہ میں حافظ ہوں، تو ہر دوسرا آدمی یہ پوچھے گا کہ بھئی اس نے حفظ کہاں کیا ہے، اس نے حفظ کب کیا ہے، یہ حافظ کب بنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم معمولات کی اگر پابندی کریں گے تو ہمارے اوپر وہ اس کا رنگ چڑھ جائے گا، پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ آدمی کس طرح کا آدمی ہے. خواہ ہم اپنے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب ہمیں اچھا سمجھو، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. ہم اچھے بن جائیں گے تو لوگ خود بخود مان لیں گے. اور اصل تو لوگوں سے منوانا نہیں ہے، اصل تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں تو ساری دنیا پسند کرنے پر مجبور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اصل ہے ساری کائنات میں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے کے بعد سب پسند کرنے لگتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی اتنے ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کے معاملے کے مطابق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت نے فرما لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں. جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی سے جتنا ڈرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے اتنے ہی ڈرتے ہیں. جو معاملہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا ہے، وہی معاملہ اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ تو سارے مسئلوں کا حل ہے. ہم لوگوں کو ابھی تک وہی حاصل نہیں ہے صحیح معنی میں. ورنہ حضرت کی ایک بات اور یاد آئی، اللہ کی محبت کو زندہ کر لو، ذکر کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زبردستی خود بیٹھ جاؤ گے. حضرت نے فرمایا کہ کیا کبھی مجنو یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے لیلا کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ملتی؟ ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ مراقبے کا موقع نہیں مل رہا، آج کل ذکر کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ سب سے بڑے محبوب کی یاد ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں اس کو یاد کرنے کی فرصت نہیں مل رہی، موقع نہیں مل رہا. تو کیا مجنو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے لیلا کو یاد کرنے کا موقع نہیں مل رہا؟ عجیب بات کہی حضرت نے. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ بڑی الگ چیز ہے، اس سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. وہ بھی پیدا ہوگی ذکر کی کثرت سے. جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی محبت پکی ہوگی. تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی کہ معمولات کی پابندی پر آ جائیں سب لوگ، پوری پابندی کریں، کوشش کر کے کریں. اور یہ میں گستاخی کر کے کہہ دوں کہ موقع سب کو ملتا ہے. ہم میں سے کوئی آدمی اتنا مصروف نہیں ہے کہ اسے آدھا گھنٹہ مراقبہ کرنے کا موقع نہ ملے، کوئی بھی نہیں ہے. سب کو موقع ملتا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے نصیحت کر دی، 8-10 سال پہلے کی بات ہے. دیوبند میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے ڈاکٹر وہاں کے. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نیند پوری نہیں ہو رہی آج کل بہت دنوں سے. تو کہنے لگے مولانا ہم لوگ وقت بھی ضائع کرتے ہیں. میں نے کہا اس نے تو مجھے نصیحت کر دی. میں نے ذرا سا سوچا اور پھر اس کی بات کی تائید کی. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ جلدی سونا چاہیے، ہم لوگ جلدی نہیں سوتے تو وقت ضائع ہو جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی. سب کی شکایت ہے نیند پوری نہیں ہوتی. بھائی سونے کے لیے جاؤ تو صحیح وقت پہ، تم جو وقت ہے سونے کا اس وقت پر جاؤ بستر پر تو نیند پوری ہو جائے گی. عشاء کے بعد کا وقت سونے کا وقت ہے. اور ہم لوگوں کے یہاں اب تو اکثر معمول ہو گیا ہے کھانے کا، کھانا عشاء کے بعد ہوگا اور اس کے بعد پھر اور وقفہ ہوگا. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں مسلمانوں ہی میں کہ جن کے یہاں رات کو تقریباً 12 بجے تو ہوتا ہے کہ شام کے لیے کیا بننا ہے. شام سے مراد وہی اسی رات کے لیے
دوپہر کو کیا پکے گا یہ 2-3 بجے طے ہوتا ہے، اور پھر کب پکتا ہے وہ کب کھایا جاتا ہے، عصر کے وقت وہ کھانا کھایا جاتا ہے، ناشتہ تقریباً 12 بجے ہو جاتا ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو وقت ملتا ہے، کوشش کریں پابندی کی۔ ایک بات تو یہ کرنی تھی۔ ایک بات یہ ہے کہ ان حالات میں روزگار کے مسائل بہت سارے لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سب کچھ اسی سے چلتا ہے، گھر کا کام اسی سے چلتا ہے، آدمی کو ہر قدم پر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں 1-2 باتیں ویسے ہی ہیں بس بطور مشورہ کے، کہ ایک تو محنت جس کی جو ہے جس روزگار کے لیے اس کو زیادہ کر دیں، کوشش کریں معاش کے لیے محنت کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ جائز کمائی کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے، جتنی گنجائش ہو اپنی صحت اور حالات کے اعتبار سے۔ اور پھر برکت کے لیے یعنی یہ سمجھ لیں کہ اپنے حصے کا کام جو محنت کا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد برکت کے لیے 2 کام کریں۔ ایک تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، صدقے کی عادت ڈالیں، صدقے سے بہت برکتیں آتی ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول لکھا ہے، ان کا تو مطلب ہمت کی بات ہے، انہوں نے معمول بنا رکھا تھا کہ جو آمدنی محنت سے ہو اس کا 10واں حصہ صدقہ کریں گے، اور جو آمدنی بغیر محنت کے ہو اس کا 20واں حصہ صدقہ کر دیں گے۔ یعنی مثلاً کتب خانہ کرتے تھے وہ، تو وہ آمدنی محنت سے ہوئی، یا پڑھاتے تھے اس کی تنخواہ وہ محنت کی آمدنی ہے، تو اس کا 10واں حصہ عشر نکال دینا صدقے میں الگ کر لیتے تھے۔ اور جو آمدنی بغیر محنت کا ہو، جیسے کہیں سے ہدیہ مل گیا، اس کا 20واں حصہ نہیں، اس کا 5واں حصہ، میں نے الٹا کہہ دیا، 20% کہنا چاہتا تھا میں، 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 5 بغیر محنت کی آمدنی میں 100 میں سے، پھر الٹا ہو گیا، 100 میں سے 20، اور محنت کی آمدنی میں 100 میں سے 10، یعنی 10% اور 20%۔ اگر 1000 روپے آمدنی ہوئی اور محنت والی ہوئی تو 100 روپے صدقہ، اور اگر ہدیہ ملا ہے تو 200 روپے صدقہ۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اگر ہم لوگ اتنی ہمت نہ کر سکیں تو ایک کم ہمت اپنا معمول بتا سکتا ہے، 2.5% یعنی جتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں آئی یہ بات ایک زمانے میں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو بھی مجھے صدقہ تو کرنا چاہیے، میرے پاس پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے جمع نہ ہو اور سال نہ گزرے تو زکوٰۃ ضابطے میں لازم نہیں، لیکن جب پیسے آتے ہیں تو غریبوں کا حق تو بنتا ہے۔ تو کتنا بنتا ہے؟ تو کم ہمتی نے یہی سجایا کہ 2.5% بنتا ہے، تو یہ معمول بنا لیا، جو بھی آمدنی ہو اس کا 2.5% صدقہ کر دیا جائے۔ کم سے کم اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہماری آمدنی کم ہے، 100 روپے تو ہے، 100 میں سے 2.5 روپے نکال دیں، بس 2 دن میں 5 روپے نکال دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی 100 روپے آمدنی ہے، انشاءاللہ 100 روپے تو نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی، اللہ سب کو زیادہ سے زیادہ برکت دے۔ تو ایک تو صدقے کا مزاج بنائیں، اور دوسرے 1-2 چیزیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن پڑھنے سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور قرآن کے بعض حصے جیسے مثلا سورہ مزمل ہے، اس کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت لیلاف قریش بتاتے ہیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلاف قریش پڑھی جائے، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، نماز والا درود ابراہیمی۔ اس سے قرض بھی ادا ہوتا ہے، بالکل تجربہ ہے، اور روزگار میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے بھی بہت لوگوں کو بتایا، جب حضرت نے مجھے بتایا تھا تو اس حضرت کے تو الفاظ یہ تھے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے، اور میں بھی اب کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن سے بعد میں ملاقاتیں ہوئیں اور پتہ یہ چلا کہ فائدہ ہوا ان کو۔
ایک صاحب نے آ کر مجھ سے 6 مہینے کے بعد ہی کہا کہ میری آمدنی، میری دکان کا کام دگنا ہو گیا 6 مہینے میں۔ تو اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں اور تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور ایک تدبیر اور بھی کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ آمدنی میں سے کچھ بچت کریں، چاہے جتنی کم ہو۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی تھوڑی ہے، خرچ ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے مثلاً آج کل کسی کی آمدنی اگر 500-400 روپے روز بھی ہو تو کیا ہے وہ آمدنی، تنگی ترشی سے اس کا خرچ پورا ہوتا ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی اتنی بھی نہیں ہے۔ اب 500 روپے ایک آدمی کماتا ہے تو وہ سارے گھر کا خرچہ اٹھانے کے بعد کیا بچا لے گا، یا اس سے بھی کم والا اگر کوئی 300 روپے کماتا ہے بیچارہ۔ اس کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 روپے بچا لو، بس 5 روپے بچا لو، یہ تو ہو سکتا ہے، کام چل جائے گا، ہو ہی جائے گا کام۔ بس روزانہ کچھ بچت کر لو، اور اگر کسی دن اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے تو زیادہ بچا لو، یعنی اس میں سے نکال کے رکھ دو، اس کو خرچ میں شامل نہ کرو۔ یعنی مثلا معمول یہ ہے کہ ہمارا خرچ 15,000 روپے مہینہ میں چل رہا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہوں، یعنی روزانہ 500 روپے، تو اس میں سے 5 روپے ہم نکال رہے ہیں یا 10 روپے نکال رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں الگ سے 1,000 روپے مل گئے، تو اب 1,000 روپے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اسی جیب میں شامل رہتے ہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ وہ نہ آتے تو بھی کام چل رہا تھا۔ ہوتا ہے نا، یہ اس کو الگ کر دو۔ وہ جو آمدنی توقع سے ہٹ کر ہوئی ہے اس آمدنی کو بھی جمع میں شامل کر دو، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی برکت ہوگی۔ وہ جب کچھ رقم بن جائے تو کہیں تجارت میں لگا دو۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اور مضمون میں بھی میں گویا 80 اور 90 میں شک کر رہا ہوں کہ روزگار کے 9 حصے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں غالباً، یہ حدیث میں آیا ہے۔ تجارت میں اتنی برکت ہے کہ روزگار کا زیادہ جو ہے تجارت ہی میں رکھا ہے اللہ نے۔ اور آج کل کے حالات میں تو تجارت کے علاوہ کوئی راستہ جلدی سے بنتا بھی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی تجارت ہو، کوئی ایماندار آدمی تجارت کر رہا ہو، اس کو دے دو اپنا پیسہ۔ یہ شرط ہے کہ ایماندار ہو، جس کے بارے میں قسم کھائی جا سکے کہ وہ ایماندار بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، ورنہ تو وہ بھی جائے گی۔ ہاں، یہ اس میں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں ہے، کسی کو دینے کا موقع نہیں ہے، 10,000 روپے ہو گئے، 20,000 جمع ہو گئے، سونے کی کوئی چیز خرید لو، کیا خیال ہے؟ 1,00,000 روپے جمع ہو گئے، 50 گز زمین خرید لو اگر مل جائے 1,00,000 میں، یا 2,00,000 جمع ہو گئے زمین خرید لو۔ یعنی یہ 2 ہی چیزیں ہیں جن میں پیسہ جن کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، یا تو زمین یا زیور۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے یہاں سب کو پتہ ہے کہ شادیاں بہت سادہ ہوتی تھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی کسی بچی کی شادی میں ایک دیگ بھی نہیں پکوائی، ایک دیگ کیا، ایک دیگچی نہیں پکوائی انہوں نے، تو کچھ بھی نہیں کرا، دعوت ہی نہیں کھلائی بچوں کی شادیوں میں، بچیوں کی۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ بچیوں کے لیے زیور بنایا جائے، اور زیور بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ہو جس میں وہ نگ وغیرہ اور جو زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ نہ ہو، سونا زیادہ ہو تاکہ بعد میں قیمت زیادہ ملے، کام آنے والی چیز ہے۔ بزرگوں کے یہاں بڑی تجربے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بلکہ ایک دفعہ میں نے یہیں کیرانے میں کسی مسجد میں کہا تھا، مولانا عمران صاحب نے بتایا تھا کسی کے بارے میں، اس کو چھوڑیں ذکر نہ کریں، حدیث سنائی تھی میں نے، حدیث میں یہ بات ہے کہ اس جائیداد میں یا اس شخص کے لیے یا اس جائیداد کے لیے برکت نہ ہو جس کو بیچ کر اسی کے مثل نہ خریدا جائے۔
یعنی اگر جائیداد بیچو تو جائیداد ہی خرید لو. ایسی ایسی ہدایتیں حدیثوں میں موجود ہیں, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتا رکھا ہے کہ اگر جائیداد بیچو تو اس کے بدلے میں جائیداد ہی خرید لو ورنہ برکت نہیں ہوگی. کتنے گھر ایسے ہیں زمینیں بیچ بیچ کے کھا گئے, ختم ہو گئے, اور اب کچھ بھی باقی نہیں ہے ان کے پاس کرنے کے لیے. جب زمین بکتی ہے تو پیسہ ایسا لگتا ہے جیسے مفت میں آ گیا ہو, اس کو اڑا دیتے ہیں. ایک بھی پیسہ اس میں سے اپنے خرچ میں نہیں لانا چاہیے. اگر زمین بیچو, زمین بیچ کر زمین خریدو لازمی طور پر. تو بہرحال یہ تھوڑی سی دنیا کی باتیں بھی ہم نے کر لی, یہ سب دین کی باتیں ہیں اگر صحیح نیت سے اور دین کے مقصد سے ہیں. چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی, اس لیے کہنے میں فائدہ ہوتا ہے. اور عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن سب کو کہاوت یاد ہوگی کہ قطرہ قطرہ دریا میں شور, ایک ایک قطرہ مل کے بھی دریا بن سکتا ہے. بس ایک قطرہ ایک جگہ گرا, پھر دوسرا گرا, پھر تیسرا گرا, پھر چوتھا. کسی برتن میں اگر گرے گا تو شام تک بالٹی بھر جائے گی, تو سال بھر میں تو کچھ ہو جائے گا نا. اگر ایک آدمی روزانہ 10 روپے جمع کرے, اور 10 روپے تو کوئی بھی جمع کر سکتا ہے, تو 300 روپے مہینہ ہو جائیں گے. اور اگر کسی کی ہمت یہ ہے کہ 100 روپے روز جمع کر دے, 100 روپے روزانہ نکال دے, یہ سمجھ لے کہ خرچ ہو گئے, تو 3000 روپے مہینہ ہوں گے, اور سال بھر میں 36,000 روپے ہو جائیں گے. اور ہم مولویوں کے پاس 10 سال میں بھی 36,000 جمع نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتے نا, تدبیر نہیں کرتے, کرنے کی ضرورت ہے. یہ 2-3 باتیں اس مسئلے سے متعلق ہیں جس سے سب جوجھ رہے ہیں آج کل. کوشش کرنا اپنا کام ہے, باقی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک آخری بات اس مجلس کی بہت ضروری چیز ہے, اپنے بچوں کا دھیان کیجیے, اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے. آپ کا دیندار بن جانا کافی نہیں ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قرآن نے ذمہ داری طے کی ہے, اللہ نے ذمہ داری طے کی ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو دھیان کیجئے کہ نماز پڑھیں سب لوگ, اور اس کا دھیان کیجئے کہ برائیوں سے بچیں. بچے بری صحبت میں نہ جائیں, نشے کی طرف نہ جائیں, اور جو آج کل کے فواحش ہیں, برائیاں ہیں, ان میں مبتلا نہ ہوں. موبائل کا غلط استعمال نہ کریں, وہی مصیبت بنتا ہے آج کل سب سے زیادہ. موبائل پر نیٹ کا استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے بچائیں. پورا تو روکنا اس زمانے میں مشکل ہو گیا, لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ الگ تنہائی میں استعمال نہ کریں, سب کے سامنے بیٹھ کر استعمال کریں تاکہ کسی برائی میں وہ مبتلا نہ ہو. بچوں کا دھیان کریں, بچوں کو گھر سے باہر رہنے کی عادت نہ ڈالیں. کوشش کریں کہ ہر بچہ آپ کی نظر میں ہو. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے گھر پر آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے یہ آپ بتا سکیں, اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہو. یہ ضروری ہے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. بچے تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. بس یہ 2-3 باتیں کہنی تھی. اور الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة
ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى. ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مطيعين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللہ چند دعائیں ہم نے مانگی ہیں، یہ سب دعائیں ہم سب کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے متعلقین کے حق میں اور سارے اہل ایمان کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے اور ہمارے جدا ہونے کو بھی خیر کا ذریعہ بنا دیجیے اور ہم سب کا سفر عافیت و آسانی کے ساتھ پورا کرا دیجیے۔ اس مجلس کو نافع و مقبول بنا دیجیے۔ اے اللہ جن حضرات نے ہمارے لیے محنت کی ان کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے۔ جو حضرات دور دراز سے چل کے آئے اللہ یا قریب سے آئے سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی اور اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں خیر کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے، خیر کی طرف تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے سارے کام آسان کر دیجیے، بیماریوں سے شفا دے دیجیے، قرضوں سے نجات دے دیجیے، آرام دہ گھر دے دیجیے، اچھی اولادیں دے دیجیے، اولادوں کو اچھا بنا دیجیے، اولادوں کی طرف سے سکون عطا فرمائیے۔ اللہ حادثات سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیے، گندی اور مہلک اور تکلیف دہ اور موذی بیماریوں سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ معذوری مجبوری سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر بننے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ دلوں کے کینے دور کر دیجیے۔ اے اللہ اپنی سچی محبت ہمارے دلوں میں زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجلس پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ اس شہر پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ اس امت پر، اے اللہ اس امت پر، اے اللہ یہ جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ اس امت پر اپنی رحمت خاص کی نظر ڈال دیجیے۔
اے اللہ ہم کمزوروں کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگا نہیں جاتا، اے اللہ مانگے بغیر دے دیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی دے دیجئے، اور ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔